حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ، یہ تو پھر ہندو بھی بتوں کے بارے میں کہتے ہیں ہم بتوں سے مانگتے ہیں اور یہ بت پھر اللہ سے مانگ کے ہم کو دیں گے، تو یعنی یا اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو قرآن کے الفاظ صاف ہیں، دعا صرف اور صرف اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو اس لیے نبی سے بھی مانگنا جائز نہیں۔ البتہ اس کو یہ کہنا حضور کا وسیلہ، یہ وسیلے کا مطلب یہاں نہیں فٹ بیٹھتا۔ وسیلے کا تو الگ ہی مطلب ہوتا ہے کہ نبی کا واسطہ دے کے دعا مانگنا، تو وسیلہ واسطے کو کہتے ہیں۔ تو یہ واسطہ دے کے دعا مانگنا، اس کی پھر بہت ساری قسمیں۔ اگر واسطے کا مطلب یہ ہے کہ میں نبی کو واسطہ بنا رہے ہیں، نبی ہماری یہاں بیٹھ کے آپ نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی آپ کی یہ پکار اللہ تک پہنچا دیں گے، یہ تو شرک ہے بالکل۔ لیکن واسطے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ کو نبی کا واسطہ دینا، اور مطلب یہ ہو کہ اللہ میں نبی کا امتی ہوں اور نبی تیرے محبوب ہیں، تو اس امتی ہونے کا گویا واسطہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہاں مجاز بحذف مضاف ہے، نبی کا واسطہ یعنی نبی کے امتی ہونے کا واسطہ، پھر یہ جائز ہے۔ تو وسیلے سے جو دعا مانگتا ہے اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے۔ کرسمس کے موقع پر ملنے والے تحائف کا حکم۔ یہاں میں آسٹریلین ایمبیسی میں جاب کر رہا ہوں، ابھی کرسمس آ رہا ہے، اس موقع پر ایمبیسی والے ہمیں کھانا پینا بھی دیں گے اور کچھ پیسے بھی دیں گے، کیا یہ لینا ہمارے لیے حلال ہوگا یا نہیں؟ مصدق شاہ ابوظہبی سے لے کے آپ بس کسی اور کو کھلا دیں، اور کیا ہے اس میں؟ کیونکہ ایسے کوئی چیز آپ کو گفٹ دے رہا اور آپ واپس کر دیں تو یہ ایک بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی سمجھی جاتی ہے یہ چیز۔ البتہ غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کسی بھی طرح شرکت جائز نہیں ہے، تو خود سے آگے بڑھ کر نہ کریں۔ بعض غیر مسلم اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تمہاری عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، تم کیوں نہیں ہوتے؟ تو بھئی آپ کا مذہب نہیں روکتا، ہمارا مذہب روکتا ہے۔ اب اگر کوئی ہندو مسجد میں آنا شروع ہو جائے تو ہم تھوڑی مندروں میں جا کے عبادت کرنا شروع کر دیں گے؟ تو بھئی ان کے مذہب میں جائز ہے، ہمارے مذہب میں ہر آدمی اپنے مذہب کو فالو کرے۔ ہاں، ہم نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عیسائی یعنی عیسائیوں کو بد اخلاقی سے پیش آئیں یا ہندوؤں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ تو اسلام کی ایک باؤنڈری ہے، اسلام نے دوسرے لوگوں کے، دوسرے مذہبوں کے مذہبی تہواروں کو سیلیبریٹ کرنے کا بالکل آپ کو اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست نہیں مانتا، اسلام کا دعویٰ ہے اور اس پہ اسلام کے دلائل ہیں۔ تو مذہبی رسومات میں بہرحال شرکت جائز نہیں، کیونکہ اس میں آپ ان کے مذہب کی تائید کر رہے ہو جو کہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے، اسلام نہیں مانتا۔ اسلام کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ البتہ اسلام اس بات کو زبردستی مسلط نہیں کرتا، جو یہ دعویٰ مانتا ہے ٹھیک ہے مانے، نہیں مانتا تو اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا دعویٰ زبردستی کسی پہ ٹھوسیں یا منوائیں، مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، جیسے ہندوستان میں 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، مگر کبھی کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان بہت محبت سے رہے ہیں 1000 سال۔ ہاں، جو سرداروں کی جنگیں ہونا وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، جو حکمرانوں کی آپس کی جنگیں، لیکن جہاں مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں عوام میں یہ فرق مسلمانوں نے کبھی بھی نہیں کیا کہ ہندوؤں کے ساتھ الگ سلوک اور عیسائیوں کے ساتھ الگ سلوک، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا اور اب بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں آپ، الحمدللہ یہاں ہندو بھی محفوظ ہیں، عیسائی بھی محفوظ ہیں۔ کوئی جذباتی لوگ کوئی الٹا سیدھا کام کر لیں تو اس کی مخالفت ہوتی ہے الحمدللہ، کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ان جذباتی لوگوں کے عمل کو۔ تو اتنی رواداری کہ ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کی جائے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہدیے بھیجنا، گفٹ بھیجنا، کھانا کھلانا ان کو، یہ ٹھیک ہے، یہ کام کریں آپ، جو نہیں کرنے کا وہ نہیں کیا کریں۔ پڑوسی ہر وقت گانا چلا کر رکھے تو کیسے سمجھائیں؟ ہمارے ساتھ والا دن گانے لگا کر رکھتا ہے، ہمارے ساتھ والا سارا دن گانے لگا کر رکھتا ہے، گھر پر خواتین نماز پڑھتی ہیں تو بھی اس میں بھی خلل آتا ہے،
کافی دفعہ اس کو منع کیا لیکن وہ نہیں سنتا، ہم اس کا کیا کریں؟ محمد فیضان ملتان سے۔ محمد فیضان بھائی، ملتان میں تھانے ہیں، پولیس بھی ہے، آپ جا کے درج کروائیں کہ بھائی میرا پڑوسی ہے، اس کو بولے گانے سننا ہے تو اپنی چار دیواری تک محدود رکھے نا، تو کمپلین کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پولیس والوں کو آپ بتائیں جا کے محبت سے، تمیز سے، وہ انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ خود پھڈے کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ تو تھانے میں آپ ان کو رپورٹ کروا دیں جا کے کہ بھئی یہ اس طرح ہمارے پڑوسی ہیں، صبح و شام گانا لگا کے رکھتے ہیں، اب ہمیں سکون میں نہیں ہے، تو عمل ہوگا۔ پہلے محبت سے سمجھائیں، نہیں مان رہے تو تھانے میں رپورٹ کرائیں۔ گھر میں ٹیڈی بیئر رکھ سکتے ہیں کیا؟ ٹیڈی بیئر گھر میں رکھ سکتے ہیں اگر اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دیں تو پھر رکھنا کیسا ہے؟ اور کیا اس کے پاس ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی؟ بنت حوا دبئی سے۔ تصویر والی کوئی بھی چیز اگر اس کمرے میں عزت احترام کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے نماز پڑھنا اس میں۔ لیکن اگر وہ ایسے رول رہی ہے زمین پر، الٹی اوندھی سیدھی پڑی ہوئی ہے، تو پھر نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، یعنی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں تصویر والے کھلونے، تو یہ بھی صحیح بات، صحیح قول یہی ہے کہ یہ بھی ناجائز ہیں، کیونکہ تصویر کی ممانعات پر اتنی شدید احادیثیں ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے، جب وہ چھوٹی تھی تو ایک گڑیا تھی ان کے پاس، تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بچیوں کے لیے گڑیا رکھنا جائز ہے، یا بچیوں کے جو چھوٹے کھلونے ہوتے ہیں، تو لیکن جمہور، جو خاص طور پہ فقہ حنفی میں جمہور علماء، وہ اس کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں، اس لیے کہ اس گڑیا کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی پوری آنکھ، ناک، کان تھے یا نہیں تھے، جبکہ تصویر کے ناجائز ہونے کے دلائل بخاری مسلم کے اتنے شدید ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے یہ صرف ایک حدیث جس میں تعویل کی بہت زیادہ تعویل کی گنجائش ہے اس میں، تو اس کی بیس پر اصول اور قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو کھلونے میں تصویر ہے اس کو بھی آپ مٹائیں، اور بھالو والو اس طرح کے کھلونے گھروں میں تصویر والے رکھنا یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ تو اس میں صرف آنکھوں پہ ٹیپ لگانا کافی نہیں ہے، اس کی ناک اور ہونٹوں کو بھی مسح کریں، تب چہرہ بگڑتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کر دیں، جلا دیں اتنا حصہ کہ اس کی تصویر مسح ہو جائے، تو پھر وہ رکھنا جائز ہوگا۔ عورت کا مجبوری میں چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ اگر کسی عورت کو 3 دن کے سفر میں ٹرین میں مردوں کی موجودگی کی وجہ سے پردے کے ساتھ چہرہ ڈھک کر نماز پڑھنی پڑے تو کیا اس کو گھر آ کر تمام نمازیں لوٹانی ہوں گی؟ معز الدین انڈیا سے۔ نہیں جی، اگر ٹرین میں خاتون سفر کر رہی ہیں اور مرد بھی ہیں تو پھر تو لازم ہے عورت چہرہ چھپا کے ہی نماز پڑھے، کیونکہ نماز بھی فرض ہے اور پردہ بھی فرض ہے۔ تو یہی طریقہ ہے، جب مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے کا موقع ملا تو چہرہ چھپا کے نماز پڑھیں، بلا کراہت نماز ہو جائے گی، نہ اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی ثواب میں کمی ہوگی۔ روزے میں ناک سے خون نکل آیا تو کیا حکم ہے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر ناک سے خون نکل آئے تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ اگر ٹوٹ جائے گا تو اس کا کیا کفارہ ہے، اور اگر مکروہ ہوگا تو کیا کرنا چاہیے؟ بشارت صاحب کلکتہ سے۔ دیکھیں، روزے میں ناک سے خون آنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے۔ مقروض حرام کماتا ہو تو قرض واپس کیسے لیں گے؟ میں نے کسی کو پیسے ادھار دیے تھے، اس وقت وہ حلال کماتا تھا، اب وہ حرام کماتا ہے، تو کیا میں اس سے پیسے واپس لے سکتا ہوں یا نہیں؟ عبداللہ صاحب کویت سے۔ دیکھیں، جو حرام کماتا ہے، اگر ٹوٹلی آمدن اس کی حرام ہے تو وہ اگر حرام سے آپ کا قرضہ واپس کرے گا تو آپ کے لیے وہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو آپ اس کو مجبور کریں کہ ظاہر ہے جو بھی حرام کما رہا ہے کچھ نہ کچھ حلال بھی ہوتا ہے اس کے پاس، اتنے بھی نالائق نہیں ہوتے لوگ، تو اس کو مجبور کریں کہ بھئی وہ آپ کو حلال سے پیسے دے، کہیں ہدیہ آ گیا اس کے پاس، یا کہیں کسی بیٹے کی آمدن حلال ہو سکتا ہے ہو، اس کو آپ مجبور کریں۔ پھر جب وہ آپ کو پیسے دے اور وہ یہ کہے کہ میں یہ حلال سے دے رہا ہوں، جو حرام کماتا ہوں اس سے نہیں دے رہا، تو پھر آپ بس اس کی زبان پر اعتماد کر لیں۔ پھر آپ کے لیے تفتیش کرنا کہ گھسنا کہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، شریعت نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ بس وہ زبان سے کہہ دے کہ بھئی میں حلال سے دے رہا ہوں، تو آپ اس پر یقین کر لیں، آپ کے لیے وہ پیسے پھر انشاءاللہ حلال ہوں گے، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔
پینافلیکس کو سکھانے کے لیے زمین پر رکھنا. میں پینافلیکس پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں. جو اشتہار وغیرہ بنتے ہیں یہ پرنٹ ہو کر سکھانے کے لیے زمین پر بچھائے جاتے ہیں، جبکہ اس پر بسا اوقات قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. مجبوری میں جائز ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آیتیں زمین کے اوپر ہوں، الٹی کر کے زمین پہ نہ بچھی ہوئی ہوں. تو زمین صاف ستھری ہو، پاک زمین ہو، اور اس کے اوپر یعنی آیتیں پینافلیکس کے اوپر والی سائڈ پر ہوں، تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جبکہ ضرورت بھی ہے اس کی. سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت. شہزان نسیم کشمیر سے. سورہ یاسین کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا. کیا یہ فضائل درست ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا صبح پڑھنے کی یا رات پڑھنے کی، یہ ضعیف اور سند کے لحاظ سے بہت کمزور احادیث ہیں. اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل اعمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سی ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں. چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کس درجے کی ضعیف حدیث کس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح احادیث اتنی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا. تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح احادیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. مسلسل سفر میں رہتے ہوں تو نماز کیسے پڑھیں؟ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں وہاں مسلسل ٹریولنگ ہوتی ہے. جہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں مثلا مسجد میں یا کمرے میں تو وہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن زیادہ تر اس کا ٹائم نہیں ملتا، اور میں نماز گاڑی میں سیٹ کے اوپر پڑھتا ہوں. قبلے کا کوئی تعین نہیں ہوتا، وہ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے. کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ محمد اعجاز دبئی. جی نہیں محمد اعجاز بھائی، فرض نماز زمین پہ اتر کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. آپ اپنا اسکیجول ایسا بنائیں کہ فرض نماز قضا نہ ہو. یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں. یوں سمجھیں کہ شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے کوئی. تو آپ اس کے اہتمام کریں. پھر بھی اگر ناممکن ہو جائے، جیسے بس والا روکتا ہی نہیں ہے، گاڑی والا روکتا ہی نہیں ہے، تو اول وقت میں نماز پڑھ کے نکل آئیں. میرا خیال ہے اتنا ٹائم ہوتا ہے نمازوں کا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلسل گاڑی چلاتا رہے. تو آپ اس کا اہتمام کریں. بہرحال جب بالکل ناممکن ہو جائے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ بس میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، لیکن پھر اس نماز کو اترنے کے بعد دہرا بھی لیں. فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نفل تو آپ بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں جہاں بھی ہو. فرض نماز آپ کو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے پڑھنی پڑے گی.